حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ان تختیوں کتاب تورات کو نقل کر کے پڑھو اور پھر اس پر عمل کرو۔ تب انہوں نے اس کتاب کی نقل کی۔ پھر حکم ہوا کہ اے موسیٰ ان لوگوں سے کہو کہ اس کتاب کو بہت زیب و زینت سے رکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ یا رب ہم یہ زر نہیں رکھتے کہ کس طرح تورات کو زینت سے رکھیں گے۔ بس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا جو گھاس میں نے تم کو بتلا دی تھی کہ بچڑے کو رکھ کر اس میں جلا ڈالو اور ایک اور قسم اس میں ملا لو تو جس پر رکھو گے تو ہماری قدرت سے اگر تانبے پر رکھو گے تو سونا ہوگا اور اگر پیتل پر رکھو گے تو چاندی ہوگی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک خط یوشع کو لکھا اور ایک قارون کو لکھا کہ فلانی گھاس مجھے لا دو، اور ایک خط کالوت کو بھی لکھا کہ فلانی گھاس مجھے درکار ہے، وہ بھیج دو۔ تب ان تینوں نے گھاس منگوائی۔ قارون نے یوشع سے کہا کہ میں دیکھوں کہ تمہارے خط میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا لکھا ہے۔ قارون چونکہ چالاک تھا، اس نے ان کا خط پڑھ کر پھر کالوت کے خط کا مضمون بھی دریافت کر لیا، اور ان تینوں گھاسوں سے اس نے کیمیا گری سیکھ لی، اور وہ تینوں گھاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے جا کر دیں۔ قارون چونکہ حافظ تورات تھا، وہ سب دریافت کر کے چپکے سے جا کر گھر میں کیمیا بناتا رہا۔ اس نے اس کیمیا کی وجہ سے بہت سی دولت جمع کر لی، سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی اس کے حال سے خبردار نہ تھا۔ اور اس کا ذکر توریت میں کچھ یوں تھا، جب دولت جمع ہوئی تو مال کی محبت اور بخل کی وجہ سے زکوٰۃ کا مال اور صدقہ نہیں دیتا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم بھی نہیں مانتا تھا، اسی وجہ سے کافر و مردود ہوا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ وہ صافن کا بیٹا تھا، اور صافن فاحش کا بیٹا تھا، اور فاحش حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ جب دنیا کی دولت اس نے جمع کر لی تو وہ اپنے تکبر و غرور میں پرورش پاتا رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرنا شروع کر دی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کافر ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قارون جو تھا حضرت موسیٰ کی قوم سے، پھر وہ شرارت کرنے لگا، اور پھر ہم نے اس کو دولت کے خزانے دیے، اور اتنے خزانے دیے کہ کنجیوں سے کئی مزدور تھک گئے۔ اور ایک اور دوسری روایت میں ہے کہ 60 زوراور مزدور مقرر تھے اس کی کنجیاں اٹھانے اور رکھنے پر، اور ہر ایک کنجی کا وزن 1.5 درہم سنگ تھا۔ اور ایک اور روایت میں کچھ یوں آیا ہے کہ اس کی کنجیوں کا بوجھ 70 اونٹ تھا۔ یہ دیکھ کر پھر اس نے قوم سے کہا، اللہ تعالیٰ کا بیان ہے جب قارون کو اس کی قوم نے کہا مت خوش ہو، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دوست رکھتا ہے خوش ہونے والوں کو، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو دیا ہے اس سے تو اپنا پچھلا گھر بنا، اور ایسا بھی نہ کر کہ اپنا حصہ جو تو دنیا میں لینا چاہتا ہے اس کو چھوڑ دے، یعنی اپنے حصے کے مطابق دنیا میں کھا اور پہن، اور اپنے زیادہ مال سے آخرت کما، اور وہ کام کر جس سے خلق خدا کو فائدہ پہنچے، اور ان پر تیرا احسان ہو جیسا کہ احسان کیا اللہ تعالیٰ نے تجھ پر، اور اللہ تعالیٰ کی زمین میں فساد مت پھیلا، اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دوست رکھتا فساد کرنے والوں کو۔ اور صدقات اور زکوٰۃ اور خیرات دیا کر محتاجوں کو، تاکہ اس سے آخرت میں تمہارا بھلا ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی بھلائی کر جیسی اللہ تعالیٰ نے بھلائی کی تجھ سے۔ قارون بولا اے موسیٰ یہ مجھ کو ملی ہے دولت ایک ہنر سے جو میرے پاس ہے، اور تیرا اللہ میرے مال پر کیا حق رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور کہا نہ جا اس طرف، کیا اس نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے سنگین اور قوت والی جماعت کو ہلاک کر چکا ہے؟ اور یہ بھی یاد رکھو کہ گناہ گاروں سے ان کے گناہ پوچھے نہ جائیں گے، اور بنا پوچھے وہ سب کے سب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہنا نہ مانا اور باغی ہو گیا۔ پھر اس نے ایک ایسا عالی شان مکان بنوایا کہ اس کی اونچائی 80 گز تھی، اور اس پر کنگرے بڑے بڑے بنائے تھے، اور کلاکاری سے مزین تھا، اور ایک بڑا تخت بھی تھا۔ یہ سب باتیں تورات میں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد قارون نے بنی اسرائیل کی دعوت کی، اور 2 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری میں رہا، اور دوسرا گروہ قارون کے ساتھ فسق و فجور شیطانی میں رہا۔ ایک دن قارون نے اپنی عورت کو خوشی سے لباس فاخرہ پہنا کر، اور 1000 غلام و لونڈی کو بھی مرصع جواہرات سے آراستہ کر کے ہمراہ لے گیا اپنے ساتھ، اور پھرنے لگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس نکلا قارون اپنی قوم کے سامنے 7 آرائش کے اور بہت بڑی تیاری کے، اور اپنا تاج بھی مرصع جواہرات سے کر کے اپنے سر پر رکھ کر نکلا، تاکہ اس کو آفتاب کی گرمی نہ پہنچے۔ اور اس کے غلام سب کے سب دائیں بائیں چلتے تھے، اور کچھ اس کے آگے اور کچھ پیچھے بھی چلتے تھے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر
جو لوگ مال اور زندگانی کے طالب تھے اور ان کے دل میں حرص پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کہنے لگے جو طالب تھے اس دنیا کی زندگانی کے، اے افسوس کس طرح ہم کو ملے جیسی ملی ہے دولت قارون کو، بے شک اس کی بڑی قسمت ہے۔ اور وہ بولا جس کو ملی تھی، سمجھ بوجھ اے خرابی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا، تو اب بہتر ہے ان کو جو یقین لائے اور کیا بھلا کام، اور نہیں سکھائی جاتی یہ بات مگر صبر والوں کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی گئی کہ قارون سے کہہ دو کہ وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرے، اور اس حساب سے ادا کرے کہ 1000 دینار میں 1 دینار فقراء اور مساکین کو دے دے، اگر نہ دے گا تو مغضوب ہوگا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا، تو قارون نے اپنے مال کو حساب لگا کر دیکھا، بہت سارا پیسہ اس کے مال میں سے زکوٰۃ نکلتی تھی۔ یہ معلوم کر کے اس کے دل نے چاہا کہ ہم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ پھر قارون بولا، اے موسیٰ میں زکوٰۃ دوں یا نہ دوں، تم کو اس سے کیا واسطہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیمیا گری سے سونے چاندی کے ظروف بنانے میں جتنے ریزے گرتے ہیں اتنا فقیر محتاجوں کو دے ڈال، تب بھی زکوٰۃ تیری ادا ہو جائے گی۔ یہ سن کر قارون بولا، اگر میں زکوٰۃ مال کی دوں تو تیرا رب مجھ کو کیا دے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس نیکی کے سبب تجھ کو جنت ملے گی۔ پھر وہ مردود بولا کہ جنت سے مجھ کو کیا کام ہے؟ آخر ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک افتراء کی تہمت لگائی تاکہ ان لوگوں میں شرمندہ کرے، اور پھر یہ موسیٰ مجھ سے زکوٰۃ کی بات نہ بولے۔ ایک دن ایک عورت جو قوم بنی اسرائیل میں سے تھی قارون کے پاس گئی، اور قارون نے اس سے کہا، میں تجھ کو 1000 اشرفی اور مختلف قسم کے زیورات اور اچھی اچھی پوشاک بیش قیمت دوں گا، تو میرے واسطے ایک کام کر۔ جب بنی اسرائیل کی جماعت جمع ہوگی تو سب کے سامنے مجمع میں جا کر پکار کر یہ کہنا کہ موسیٰ ہمارا یار ہے اور وہ ہم سے زنا کرتا ہے۔ پس اس فاجرہ عورت نے روپے کی لالچ سے کہا، بہت اچھا، میں ایسا ہی کہوں گی۔ پس قارون نے اس سے جو کچھ کہا تھا روپے وغیرہ دے کر اس کو رخصت کر دیا۔ اتفاق سے ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ممبر پر بیٹھے تھے اور ان کے گرد قوم بنی اسرائیل بیٹھی ہوئی تھی۔ قارون نے موقع پا کر اس فاجرہ عورت کو وہاں بھیج دیا اور خود بھی وہاں پہنچ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو حلال و حرام باتیں بتا رہے تھے، اور یہ بھی بتا رہے تھے کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کے واسطے نہ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عذاب میں گرفتار کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے مال کا مواخذہ لے لے گا، اور جو زنا کرے گا اور اس کو سنسار کر دینا ہوگا، یعنی دنیا میں ایسا ہوگا اور آخرت میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس قسم کی نصیحتانہ باتیں لوگوں کو سناتے تھے۔ پس قارون مردود نے اس مجلس میں جا کر کہا، اے موسیٰ اگر تم نے زنا کیا ہوگا تو تمہاری کیا سزا ہوگی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا کہ میرا بھی قتل واجب ہے۔ قارون بولا، البتہ تم نے زنا کیا ہے اور اس کا گواہ بھی موجود ہے۔ پس قارون نے اس فاجرہ عورت کو بلا کر حاضرین مجلس کے روبرو کہا کہ کہو موسیٰ نے تم سے کیا بدفعلی کی ہے؟ وہ چاہتی تھی بولے کہ موسیٰ میرا یار ہے، اتنے میں دل اس کا اللہ تعالیٰ کی مرضی سے جھوٹ بات سے پھر گیا۔ پس لوگوں سے کہا، اے نیک مرد موسیٰ، تو پاک ہے اور جو کچھ قارون کہتا ہے جھوٹ و بہتان ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہوں جھوٹ بات کہنے سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات کو سن کر بڑے متعجب ہوئے اور غش کھا کر اپنے ممبر پر گر پڑے۔ فوراً جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور پھر ان کو ہر طرح تسلی دینے لگے، اور پھر کہا، اے موسیٰ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین کو تمہارے حکم کے تابع کیا، اور اب تم جو چاہو قارون کو سزا دو۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا، اے قارون تم جھوٹ مت بولو اور افتراء مت کرو اور نہ تہمت لگاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اس مردود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ میں ہرگز تمہاری بات نہ مانوں گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا عصا مبارک زمین پر مارا اور پھر کہا، اے زمین تو اس مردود سرکش کو اپنے اندر دبا لے۔ یہ حکم سنتے ہی زمین نے اس کے تخت سمیت اس کو اور جو اس کے فرما بردار تھے سب کو ٹخنوں تک دبا لیا۔ اس کے بعد وہ لوگ سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرنے لگے، اے موسیٰ مجھ کو اس سے خلاصی دے، میں کبھی ایسا نہ کہوں گا اور نہ میرے ساتھی اس قسم کی کوئی بات آپ سے کہیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو غصے سے کہا کہ اے زمین ان کو تو زانوں تک دبا لے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ اس مردود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 70 مرتبہ معافی مانگی اور اپنے اعمال سے توبہ کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین کو غصے سے کہتے تھے،
زمین دبا لے، یہاں تک کہ زمین نے ان کو کاندھوں تک دبا لیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون نے ان کو عذاب الہی میں مبتلا دیکھا تو وہ اپنے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے میرے بھائی موسیٰ، قارون تو ہماری برادری سے ہے اور ان کی جو تقصیر ہو اس سے درگزر کیجیے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے سے کہا، زمین ان کو دبا لے۔ زمین نے گلے تک دبا لیا۔ قارون نے کہا، اے موسیٰ، تو ہماری دولت پر طمع رکھتا ہے۔ فقرائے بنی اسرائیل کے دمپے کو تو جتنا مال و متاع اور گنج و خزانہ اس کا تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے سامنے لا رکھا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے قارون، لے اپنے مال کو، اور زمین کو کہا، اے زمین دبا لے۔ زمین نے اس کو اور مال و متاع اور مکانات سب کو دبا لیا، اور کچھ اثر اس کا باقی نہ رہا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس دھنسا دیا ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں، پس نہ ہوئی واسطے اس کے کوئی جماعت مددگار، اور پھر قارون کوئی مدد نہ لا سکا۔ قارون مردود کا یہ حال دیکھ کر باقی لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے اور فجر کو کہنے لگے، جو شام کی آرزو کر لی تھی اس کے سارے مرتبے کی ارے خرابی ہو۔ تعجب ہے، اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے رزق جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں، اور بند کر لیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ پھر جو لوگ نیک کام کرتے تھے وہ بولے، اگر اللہ تعالیٰ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہم کو بھی زمین میں دھنسا دیتا۔ ارے خرابی، یہ تو کچھ بھی بھلا نہیں پاتے کافر و منکر لوگ۔ یعنی اگر اللہ کا فضل ہم پر نہ ہوتا تو مثل قارون کے ہمارا بھی یہی حال ہوتا۔ تعجب ہے کہ کافر لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے اور نہ وہ کچھ سنتے ہیں، اور اصل بات تو یہ ہے کہ جو کوئی جیسا کرتا ہے ویسا ہی اس کو بدلہ ملتا ہے۔ اگر اس دنیا میں نیک کام کرو گے تو تم کو اچھا بدلہ اس دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی اجر ملے گا۔ لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ نیک کام کرے تاکہ بدلہ اس کو دونوں جہاں میں اچھا ملے۔